صاحب پہلے تو آپ سے ہوتے تھے، اب کس سے ہو رہے ہیں یہ رابطے؟ نہیں، آپ نے میرا خیال ہے صحیح طریقے سے نہیں بتایا کہ پہلے میرے سے ہوتے تھے. ایک دو میٹنگز ہوئی تھی میرے ساتھ اور وہ اس طرح سے کوئی رابطے نہیں تھے، نہ ہی وہ ہماری قیادت نے کہا تھا کہ یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کے بیسس پر تھے، کوئی بریک تھرو کے حوالے سے تھے. وہ ایک ظاہر ہے اس پر بہت بات چیت ہو چکی ہے، میں نہیں جانا چاہوں گا. اور اب کے حوالے سے جو بات چیت رابطے مریم نواز نے جس کا ذکر کیا ہے وہ بڑا سمپل سا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سے دیکھیں رابطوں کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو وے، کہ جی وہاں سے کسی نے اپروچ کیا یا ہم نے اپروچ کیا پھر ہم نے جواب دیا اور اس کو آپ کہیں گے کہ جی بیک ڈور کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے. دیر از نو سچ تھنگ. ہمارے سے کانٹیکٹ ضرور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم نے جو میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا اور جو مریم نواز نے کل انٹرویو میں کہا ہے بی بی سی کے ساتھ کہ کوئی بھی ہم سیکرٹ میٹنگ نہیں کریں گے، توڑ پھوڑ کے حوالے سے، حکومت کو ہلانے جلانے کے حوالے سے، ہمارا جو بھی سٹانس ہے وہ پبلک کے سامنے ہوگا اور پبلک پریشر کے تھرو ہوگا. اس میں کوئی سیکرٹ میٹنگ نہیں ہوگی. اور عثمان بزدار میں تو ہمیں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے عثمان بزدار کو ہٹانے میں، اور اگر پیپلز پارٹی کو دلچسپی ہے عثمان بزدار کو ہٹانے میں، پھر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ادارے حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائیں. آپ اداروں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے قاف لیگ سے بات کریں، پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے ہٹانے کی کوشش کریں. ادارے کہاں سے آ گئے؟ قاف لیگ سے خود بات کیجئے، ایم کیو ایم سے بات کیجئے اگر مرکز میں آپ تبدیلی چاہتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے شاہ زیب ادارے تو بڑا ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوتے ہیں سپورٹ کرنے میں اس حکومت کو. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل کراچی کا واقعہ ہے. اس میں آپ خود بتائیں کہ جو ادارے انوالوڈ تھے جس کی ایکنالجمنٹ خود آرمی چیف کی انکوائری رپورٹ میں آئی ہے سامنے، وہ کس کے لیے کر رہے تھے؟ اگر اس میں اس کے پیچھے وفاقی حکومت عمران خان کی نہیں تھی، اتنا تو سب کو پتہ ہے نا کہ مریم نواز کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. مریم نواز کس کی مخالفت میں سب سے آگے؟ عمران خان کی. تو عمران خان کو اگر کچھ کروانا تھا تو انہوں نے اداروں کو استعمال کیا ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے، ان کی حدود سے باہر نکل کے انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی. یہ ایک بڑی گلیئرنگ ایگزامپل ہے کہ وہ آپ خود بتائیں کہ ان کا اپنا انٹرسٹ کیا تھا، سیکٹر کمانڈر کا کیا انٹرسٹ تھا. کہ نواز شریف صاحب ان کی قیادت کو براہ راست نام لے کے ایڈریس کر رہے ہیں. یہ کام وزیر اعظم نے کیوں کرایا ہوگا؟ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے اس حکومت کے پیچھے ہیں، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کام کے پیچھے وزیر اعظم ہے؟ وزیر اعظم کو کیوں کر پتا ہوگا؟ آپ کے جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ باقاعدہ طور پر اداروں کے سربراہ کے نام لے کر تنقید کر رہے ہیں. جس طرح سے بھی دیکھیں کہ عمران خان کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر بھی ایک فوج کے دو مختلف اداروں نے، رینجرز نے اور آئی ایس آئی نے کیوں کیا؟ کس کے لیے کیا؟ تو ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں تو نیوٹرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قانون میں طریقہ کار درج تھا، اگر کیپٹن صفدر کے خلاف کچھ ہونا تھا ایف آئی آر کے حوالے سے یا جو بھی، وہ پولیس کی رسپانسبلٹی تھی. ادارے بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اور اس کی خود گلیئرنگ ایگزامپل سب کے سامنے آ گیا، بہت بڑی ایگزامپل ہے. یا پھر زبیر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ قاف لیگ سے کہیں کہ اس حکومت کو گرانے میں ہمارے ساتھ مل جائے، آپ ایم کیو ایم سے کہیں کہ اس حکومت کو گرانے میں ہمارے ساتھ مل جائے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان پارٹیز کے اپنے بھی تو انٹرسٹ ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اداروں کے کہنے پر حکومت کے ساتھ ہیں، وزارتیں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک ہمیں دو چیزیں، ایک تو وفاقی حکومت ہے عمران خان کی، اور یہ ہم کہتے ہیں کنسسٹنٹلی مینٹین کر رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سے لایا گیا تھا اور اداروں نے کس طرح سے ان کو بٹھایا گیا ہے اور سپورٹ کیا ہے، کنسسٹنٹلی سپورٹ کیا ہے. اور وہ کراچی انسیڈنٹ از اے گلیئرنگ ایگزامپل کہ اس کو ابھی تک وہ کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. مریم نواز ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، مریم نواز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے. اس میں ادارے بھی استعمال تھے، اور اگر عمران خان کو نہیں پتا تھا تو یہ ایون ورس ہے کہ جی وفاقی حکومت کو یا پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ادارے کیا کرتے پھر رہے ہیں. اس وقت آپ سڑکوں پر ہیں، سڑکوں پر اس وقت ایسا نہیں ہے کہ اداروں نے عمران خان کو بچایا ہوا ہے، ورنہ آپ کے سڑکوں پر آنے سے عمران خان نے استعفیٰ دے دینا تھا. ایسا ہے نہیں. پارلیمنٹ کے اندر آپ کی کوئی تحریک عدم اعتماد ہے نہیں، اور پارٹی کے ساتھ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف ایم کیو ایم اور قاف لیگ باقاعدہ طور پر کھڑے ہیں. قاف لیگ ناراض ضرور نظر آتی ہے مگر وہ کہتے ہیں حکومت کو گرانے کی سازش میں نہیں شامل ہوں گے. تو ادارے کہاں فگر آؤٹ کر رہے ہیں اس میں کہ آپ کو کوئی تحریک عدم اعتماد لے آئے ہیں اور ادارے بچا رہے ہیں؟ آپ کے ایم این ایس کو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں بتانا، ایم پی ایس کو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں بتانا، انہیں مینیج کر رہے ہیں، یا ان کے لیے ایم این ایس کو مینیج کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اتحادیوں کو مینیج کر رہے ہیں؟
آپ نے اگزامپل دی تھی ایم کیو ایم کی، آپ نے دوسری جماعتوں کی اگزامپل دی تھی. آپ کو پتہ ہے 4 ووٹوں سے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا عمران خان نے 176 172 کی جگہ. تو 4 ووٹوں کی جس دن ہم یہ کہتے ہیں جو مریم نواز نے آج بھی کہا ہے اپنی تقریر میں سوات میں کہ 24 گھنٹے لگیں گے. آج اگر ایم این ایز کو پتہ چل جائے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہوں، چاہے اتحادی جماعتوں کے ایم این ایز ہوں، آج پتہ چل جائے کہ ادارے پیچھے سے ہٹ گئے ہیں، وہ سیڑھی جو ہے وہ ہٹا لی ہے، تو خود بخود حکومت گر جائے گی. ہمیں کوئی اتنا دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ ایفرٹ ہماری ہے، اور وہ ایفرٹ میں ہم نے دیکھیں بڑا ہمت سے کام کیا. صرف اس سے گر جائیں گی، یہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں صرف اس سے گر جائے گی یا اس صورت میں گر جائے گی اگر ایم این ایس کو یہ میسج جائے کہ حکومت کے پیچھے سے سپورٹ ہٹ گئی ہے، آپ لوگوں کے پیچھے سپورٹ آ گئی ہے، یا صرف سپورٹ ہٹنے سے حکومت گرا لیں گے آپ؟ یہ کمبینیشن ہے. ایک تو ہم نے ظاہر ہے یہ جو سٹرگل شروع کی ہے عوام تک پہنچنے کی، اور جلسے کیے ہیں اور ریلیز کیے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے، اس سے ایک ہوا کا رخ جو آپ نے ذکر کیا تھا اس سے بدلنا شروع ہو گیا ہے. سب کو سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے کہ کتنی پاپولیرٹی ہے پی ڈی ایم کی، اور مریم نواز کے حوالے سے شی ہیز ایمرجڈ ایز اے میجر لیڈر، پولیٹیکل لیڈر، جو کہ ایک کراؤڈ کو پل کر سکتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کراؤڈ کس طرف ہیں. سرویز بھی جو آتے ہیں اس میں بھی صاف پتہ چلتا ہے. پنجاب میں ہم کہتے ہیں کہ آج بھی الیکشن کروا لیں. آج کیا الیکشن کرا لیں؟ 2018 کا جو جعلی الیکشن تھا، جو ریگڈ الیکشن تھا، اس میں بھی جو کاؤنٹنگ ہونے کے بعد سب سے زیادہ ووٹ پڑے تھے وہ پی ایم ایل این کو پڑے تھے. سب سے زیادہ سیٹیں پنجاب اسمبلی میں باوجود ان سب ہتھ کنڈوں کے پی ایم ایل این کی تھیں. تو یہ جو اثار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، یعنی کہ آپ نے کہا پنجاب میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے، تو کیا آپ لوگ پارلیمنٹ میں اب کچھ پلان کر رہے ہیں کہ آپ کریں گے، اس لیے اداروں پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ ان کی سپورٹ میں مت آئیے گا، کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا تو موقع بڑا کلیئر ہے. یہ ان ہاؤس چینج کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ ریگڈ شدہ الیکشن تھے، یہ حکومت جعلی ہے، اور اس پارلیمنٹ کی فوقیت ختم ہو گئی ہے. 2018 میں ہی ختم ہو گئی تھی، اب اور زیادہ ہو گئی ہے. سو دا اونلی وے آؤٹ کم از a new electoral process, free and fair طریقے سے ہو، جس میں سب ادارے اپنی حدود میں رہیں، اور let the electoral process run its course، اور اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے اس میں کون سی unconstitutional ڈیمانڈ ہے. نہ ہی ہم کوئی فائدہ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، نہ ہی ہم کوئی سپورٹ مانگنے کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل سب اپنا ہوں، الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے دیں، اور ریزلٹس عوام پر چھوڑ دیں، اور عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں.